آپ مینا چلے جاتے ہیں، مینا میں قیام ہے، گھروں سے نکال دیا گیا، آپ کو خیموں میں بسا دیا گیا ہے. یہ کس لیے ہے؟ اس کو ہجرت کہتے ہیں، ہجرت اللہ، اللہ کی جانب ہجرت. گھر چھوڑ دو، اللہ کی راہ میں نکل جاؤ. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے ہجرت کی یا جہاد کیا اللہ کے لیے، اس کا جہاد اور ہجرت اللہ کو گئی، اور جس نے کی اولاد کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، اس کا جہاد اور ہجرت ادھر کو گئی. تو یہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کی ٹریننگ ہے کہ خیموں میں چلے جاؤ، بستیوں سے نکل جاؤ، گھر کے آرام و آسائش کو ترک کر دو، گھر کے جو معمولات زندگی ہیں ان کو ترک کر دو. تمہیں پتہ لگے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، جو لوگ جہاد میں نکلے ہوئے ہیں، ان کو کیا کیا صعوبتیں اٹھانی پڑتی ہیں. چلے جاؤ گھروں سے دور، خیموں میں رہو. یہ سارے ٹریننگ کے حصے ہیں. ہمارے پاس یہاں بہت سارے فوجی دوست بھی ہمارے بیٹھے ہیں، ان سے واسطہ ہمارا پڑتا ہے. تو ان کو جنگلوں میں لے جاتے ہیں، جو ان کی سکیمیں ہوتی ہیں، سردیوں کی الگ، گرمیوں کی الگ، پانیوں کے موسم کی الگ، تاکہ ان کو تربیت حاصل ہو ہر طرح کے حالات سے لڑنے کی. تو خیمہ زن ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کو مختلف مسائل سے دوچار کر کے، مختلف مشکلات میں ڈال کر آپ کو تربیت دی جا رہی ہے کہ جب تم نے اللہ کے راہ میں نکلنا ہے تو تمہیں یہ صعوبتیں اٹھانی پڑیں گی. یہ بنیادی طور پہ ٹریننگ کا ایک کورس ہے، ٹریننگ کا ایک حصہ ہے. اور آپ مینا میں رہنے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ عرفات. عرفات کیا چیز ہے؟ عرفات ایسا مقام ہے روز قیامت جیسے اللہ کا عرش ہوگا اور ساری کائنات کو، سارے مخلوق کو اللہ اکٹھا کرے گا. روز محشر ہوگا، اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہوگا، اور جیسی یہ دو چادریں آپ کو دی گئی ہیں، یہی دو چادریں ہوں گی. نہ کوئی زبان ہوگی، نہ پہچان ہوگی، کوئی کسی کو نہیں جانے کا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. یہ اس کی ریہرسل کروائی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اس کو بلیو کر لو کہ تمہیں میرے حضور ایسے ہی کھڑا ہونا ہے. اور دوسری چیز میں یہ بتائی جا رہی ہے، اب آپ دیکھ لیں جتنے خطبے بھی آپ حج کے سنیں گے، جتنے بھی کسی بھی مکتب فکر کے وہاں لوگ موجود ہوں، وہ امت کو مخاطب کرتے ہیں، انسانیت کو مخاطب کرتے ہیں. کسی انڈیویجول کے لیے وہاں کوئی پیغام نہیں ہوتا. اصول تو یہ ہے کہ وہاں سے آپ کے لیے پروگرام ڈیلیور ہو کہ تمہارا، اے مسلمانوں، اے مومنین، تمہارے لیے اگلے سال کا یہ شیڈول ہے، یہ پروگرام ہے، یہ ترتیب ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اس کے مطابق اپنی کاروبار کرنے ہیں، اس کے مطابق اپنی حکومتوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، اس کے مطابق تم نے انٹرنیشنلی ڈیل کرنا ہے. باتیں اس میں ساری ہوتی ہیں جو خطبہ وہاں دیا جاتا ہے. اور جب خطبہ حجۃ الوداع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عرفات میں خطبہ ادا فرمایا تھا، مسجد نمرہ میں ایک پاؤں مبارک آپ کا دیوار کے اندر تھا اور ایک پاؤں مبارک آپ کا دیوار کے باہر تھا. تو اس وقت آپ نے امت نہیں کہا تھا یا ایھا الناس، اے لوگو، پوری کائنات کو، پوری انسانیت کو ایڈریس کیا تھا. کیوں؟ رسول اللہ کا یہی منصب تھا، کیونکہ آپ کو مابعوث کیا گیا تمام جن و انس کے لیے، تمام مذاہب کے لیے، جتنے نبی آ گئے سب کی امتوں کی طرف الناس کی بات کی تھی. یا ایھا الناس، اے لوگو. ہمیں اسی سوچ کے ساتھ اے لوگ بن کے ہی حج کرنا ہے. عرفات میں ہمیں کھڑا ہونا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ آج رسول اللہ مجھ سے مخاطب ہے. اور کیا خطاب کیا تھا؟ خطبہ حجۃ الوداع ہمارے ازبر ہونا چاہیے، ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے، لکھا ہوا ہونا چاہیے، یاد ہونا چاہیے، کیسٹوں میں ہونا چاہیے، ریکارڈ میں ہونا چاہیے. کیوں؟ وہ دین کا خلاصہ ہے. عرفات میں دین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے.
کہ 23 سالوں میں میرے آقا پر جو اترا، جو وحی نازل ہوئی، اس کا خلاصہ کہ جو تمہیں پرچہ ملنے والا ہے اللہ کے ہاں، جو تمہیں جواب دہی کرنی ہے، اس کے آسان ترین سوال خطبہ حجت الوداع میں میرے آقا نے بیان کر دیے۔ یہ عرفات وہ میدان ہے جہاں آپ کو کھڑا ہونا ہے اس سوچ کے ساتھ کہ میں رسول اللہ کا نمائندہ ہوں، رسول اللہ کے بہاف پہ یہاں گفتگو ہو رہی ہے، وہ میں سن رہا ہوں، اور مجھے کائنات کی تقدیر کو بدلنا ہے، صرف اپنی نہیں۔ اگر آپ اپنی ذات کو بدلنے کے لیے گئے تو آپ خود غرض ہیں۔ خود غرض کی عبادت، اتنی بڑی عبادت، اتنے بڑی اجتماعی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ آپ کے ذہن میں اجتماعیت ہونی چاہیے، دنیا کے دکھ مٹانے ہیں، دنیا سے ظلم مٹانا ہے، دنیا سے برائیوں کو مٹانا ہے۔ عرفات کا جو میدان ہے وہ اس لیے ہے، اور اللہ کے حضور سرخ رو ہونا ہے۔ اور میں نے تو ایک دفعہ ایک بات کہی تھی، میں اس کو آج دہرائے دیتا ہوں عرفات کے حوالے سے، کہ آپ 2 چادروں میں وہاں کھڑے ہیں، پوری دنیا کو یہ پیغام ہے کہ ہم امن کے پجاری ہیں، امن کے ماننے والے ہیں، ہمارے کسی کے ساتھ تلوار نہیں بندھی ہوئی، ہتھیار نہیں بندھا ہوا، توپ لے کے نہیں آئے، بندوقیں لے کے یہاں نہیں آئے، ہم خالی ہاتھ ہیں، امن کے پیغمبر ہیں۔ اسی اور سفید لباس ویسے ہی امن کی علامت ہوتا ہے۔ اور خاص پیغام اس میں دیکھیں آپ، میں یہ سمجھایا کرتا ہوں کہ عرفات میں آپ کیا پیغام دے رہے ہیں اللہ کو بھی اور دنیا کو بھی۔ آپ کہتے ہیں اللہ دیکھ لے میرا لباس، میرے اس لباس پر کسی کے خون کا چھیٹا نہیں ہے، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، میں نے کسی کا خون نہیں بہایا۔ دیکھ میرے مالک اس میں جیب ہی نہیں ہے، میں نے کسی کا مال نہیں لوٹا، میں تو خالی جیب آیا ہوں۔ دیکھ میرے مالک، میرا تو اپنا سر ننگا ہے اور روڈا ہے، عمرہ کرنے کے بعد سر تو ویسے ہی ٹنڈ ہو جاتی ہے کہ اللہ میرے تو اپنے سر پہ پگڑی نہیں ہے، میں نے زندگی میں کسی کی پگڑی نہیں اچھالی۔ یہ آپ سٹیٹمنٹ بھی لانچ کروا رہے ہیں اللہ کو، وہاں عرفات میں سٹیٹمنٹ لانچ کروا رہے ہیں کہ پروردگار عالم تو گواہ رہنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کسی کا خون نہیں بہایا، کسی کا مال نہیں لوٹا، کسی کی عزت نہیں اچھالی۔ عرفات بہت بڑا پیغام ہے، مگر اس کا بنیادی پیغام یہ ہے، آپ یہ سمجھیں کہ آپ گفتگو سن رہے ہیں رسول اللہ کی کسی کے بہاف پر، رسول اللہ کے بہاف پہ جو شخص بول رہا ہے، جو امام وہاں کھڑا ہوا ہے، اور آپ نے اس پیغام کو لے کے دنیا کی تقدیر بدلنی ہے۔ آ کے وہی سود کا کاروبار نہیں کرنا واپس آ کر۔ مجھے کسی شخص نے پوچھا یہ کیسے پتہ لگ جائے کہ حج قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ میں نے کہا یہ بہت آسان ہے، یہ کوئی دشوار نہیں ہے۔ اس گھر کی برکت ایسی ہے، جو تم لے جاتے ہو بڑھا کے لے آتے ہو۔ اگر معافی لے گئے ہو تو رکت بڑھ جائے گی تمہاری، تمہارا دل نرم ہو جائے گا، آنسو چھلک چھلک جایا کریں گے۔ اور اگر غصہ لے گئے ہو اور غضب لے گئے ہو اور حسد لے گئے ہو تو وہ بھی بڑھ جائے گا، واپس آؤ گے تو پہلے سے زیادہ سخت ہوگے، تمہارا رویہ زیادہ کھردرا ہوگا، لوگوں کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ میں نے کہا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا حج قبول ہوا نہیں ہوا، خود آپ کو اللہ اس کی گواہی دے دے گا۔ اگر آپ کا رویے میں تبدیلی بہتری کی طرف آئی ہے تو حج قبول ہو گیا ہے، اور اگر بہتری کی طرف نہیں آئی تو آپ سمجھ لیں کہ قبول نہیں ہوا۔ تو عرفات کی بہت بڑی بنیاد ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو مزدلفہ بھیج دیا جاتا ہے، مزدلفہ بھیج دیا جاتا ہے۔ کبھی سوچا کہ کنکریے چن رہے ہو، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ گویا چن دیں لوگ، ایسے کنکریے چن رہے ہو؟ بے سر و سامانی کے حالت میں کسی بلڈنگ میں آپ نہیں رہ سکتے، آسمان کے نیچے پڑے ہو۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ تو عرفات تک ہو آیا ہے، تو نے بہت بڑی عبادت پرفارم کی ہے، پاٹے خانہ سمجھ لینا اپنے آپ کو، یہ تیری اوقات ہے۔ تیری اصل اوقات یہ ہے کہ تو پتھر چنے گا، تو آسمان کے نیچے پڑا ہوگا زمین پر، تیرے پاس بستر بھی نہیں ہوگا، چٹائی بھی نہیں ہوگی۔ اوقات بتائی جا رہی ہے، کیونکہ عبادت کے بعد سب سے بڑا تکلیف دہ جو عمل ہوتا ہے وہ اس پر کبر ہوتا ہے،
اور عبادت کا کبر کا نام شیطان ہے. عبادت کے کبر سے بچانے کے لیے آپ کو ننگی زمین پہ ڈال دیا گیا تاکہ عبادت کا کبر پیدا نہ ہو. عبادت کے کبر نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا. اللہ نہیں چاہتا کہ آپ سے یہ حرکت سرزد ہو کہ آپ اس پرفارمنس پہ عمرہ کیا، مینا میں قیام کیا، عرفات میں دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی اور خطبہ سنا، اوہ میں تو بڑا چیمپئن ہو گیا، میں تو بڑا نیک ہو گیا، میں تو بڑا برگزیدہ ہو گیا. اللہ نے کہا مٹی میں ربڑ، یہاں پڑ مٹی میں اور کنکریاں چن، یہ تیری اوقات ہے. یہ مت سمجھ لینا کہ تو پاٹے خان ہو گیا تھوڑی سی عبادت کے بعد. کیوں؟ عجز اگر آپ میں سے نکل جائے تو اس کی نفی آپ میں داخل ہو جاتی ہے، وہ کبر ہے. اور جس میں کبر داخل ہو جائے اسے جنت کی ہوا بھی نہ لگے گی.